بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارے محترم بھائی لاہور میں ایک بڑی مارکیٹ میں تاجر ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے سامنے خوبصورت ہیں اور خوبصیرت بھی ہیں۔ تبلیغی جماعت سے بھی ان کا تعلق ہے۔ ان کے بھائیوں کا تو ماشاءاللہ زیادہ وقت لگ گیا، ان کا وقت اتنا زیادہ نہیں لگا، لیکن ماشاءاللہ دل و جان سے تبلیغ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر تبلیغ پہ جان بھی قربان کرنی پڑے انشاءاللہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ عمر 30+ ہے، خوبصورت ہے ماشاءاللہ، آپ کے سامنے رنگ گورا ہے، 5.5 فٹ کے قریب قد ہے ان کا، جسامت درمیانی ہے، کوئی نقص بیماری نہیں ہے، نیشنلٹی پاکستانی ہے، مادری زبان پشتو ہے، مانسیرا علاقے سے تعلق ہے اور نماز روزے کے ماشاءاللہ پابند ہیں اور حج بھی کیا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، حج ایک مرتبہ 2014 جی ایک حج کیا ہے، ایک حج کیا ماشاءاللہ۔ تعلیمی قابلیت FA ہے، تجارت ہے، اچھی بزنس ماشاءاللہ، لاکھوں ماہانہ آمدنی ہے، مکان ذاتی ہے، ابھی 2 کروڑ کا ایک گھر لیا ہے، مزید دوسرا گھر بھی نئی شادی کے لیے لینا چاہتے ہیں۔ بینک بیلنس، جائیداد، گاڑی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ سواتی پٹھان قوم ہے ان کی، والدہ حیات ہیں اور والد صاحب اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ والد صاحب کا بھی بزنس تھا، مسلک دیوبندی ہے، فیملی پڑھی لکھی ہے، 7 بھائی 2 بہنیں ہیں اور ایک بھائی کے علاوہ باقی سب شادی شدہ ہیں۔ یہ بہن بھائیوں میں ان کا پہلا نمبر ہے۔ گھر میں شرعی پردے کو پسند کرتے ہیں۔ داڑھی ابھی فی الحال چھوٹی ہے تو پوری کرنے کا ارادہ انشاءاللہ ہے، انشاءاللہ، مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد انشاءاللہ، مرنے سے پہلے جی، مرنے سے پہلے جی۔ تو موت کا تو کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ 4 ماہ کا ارادہ ہے تو یہ خود بخود پوری ہو جائے گی۔ 4 ماہ میں آٹومیٹک پوری ہوتی ہے؟ بس وہ انسان کے ماحول بن جاتا ہے نا جی۔ یہ ماشاءاللہ اچھا بزنس بھی ہے، لیکن مختلف اپنے بزنس سے متعلق مختلف فنون بھی جانتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ ہے غیر شادی شدہ ہو، لیکن اگر شادی شدہ کلات کی ساری ڈیزائننگ خود ہم کرتے ہیں۔ کلات کی ڈیزائننگ جی، جو کپڑے کی ڈیزائننگ ہوتی ہے وہ ہم خود کرتے ہیں جی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ آگے فیکٹری کو ہم خود گائیڈ کرتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو۔ اچھا، آپ کا مال پورے ملک میں جاتا ہے؟ پاکستان میں پورے بیرون بھی جاتا ہے۔ اچھا جی ماشاءاللہ۔ اچھا، غیر شادی شدہ ان کی اصل ڈیمانڈ ہے، لیکن اگر کوئی شادی شدہ ہے، خوبصورت ہے، خوبصیرت ہے، کوئی بھی اچھی خوبیوں کے حامل ہے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کریں۔ 18 سال سے لے کر 25 سال تک، 30 سال تک بھی لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ قد مناسب ہو، خوبصورت ہو، خوبصیرت ہو اور باقی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی جہیز نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اگر وہ 3 کپڑوں میں جو اپنے گھر میں ہے، بلکہ وہ بھی اپنے گھر سے لائیں گے، جی 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 جی، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس خوبصورت ہو، خوبصورت ہو اور خوبصیرت بھی ہو، ہاں، شرافت ہو۔ کیونکہ یہ لوگ ماشاءاللہ ہم ان کے علاقے میں گئے ہیں، ان کے علاقے میں بہت خوبصورت لوگ ہوتے ہیں اور خوبصیرت ہوتے ہیں اور شرافت پر اور حیا پر، پاک دامنی پر جانے تک قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی ماشاءاللہ یہ غیرت اور ان کی یہ بہت ایمان کا حصہ ہے جی۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ اگرچہ غیر بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے علاقے میں جو آیا تھا کیا نام ہے زلزلہ، جی، زلزلے کے بعد NGOز نے آپ کے علاقے میں بے حیائی پھیلانے کی بڑی کوشش کی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت تبلیغ کی محنت کی برکت سے، اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر الحمدللہ حیا، صفات، مہمان نوازی، بڑی خوبیاں باقی ہیں، بڑی خوبیاں ہیں ماشاءاللہ ان کے علاقے میں۔ اور اگرچہ لاہور میں آ گئے لیکن خوبیاں اور صفات اور وہ ماشاءاللہ وہ سب وہی ہیں۔ ہمارے دل سے دعا ہے اللہ پاک ان کو، اب یہ ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ بہت ساری خواتین ہیں، بہت سارے لوگ ہیں اپنے گھروں میں، گھر کے خرچے میں، اس مہنگائی کے زمانے میں، اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اپنے بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل، مکانوں کے کرائے، اس پہ رو رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ حلال راستہ بنایا ہے اور چھپ چھپ کے کوشش بھی کرتے ہیں جی۔ کسی کو دکھاوا نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ ایسے لوگ کافی گھر ہیں لیکن ان کے ساتھ میں تعاون کر رہا ہوں ماہانہ، ان کو کرائے کے مد میں، خرچے کے، راشن کے مد میں، یعنی مختلف اس طرح میں۔ لیکن اب دیکھیں نا جی، یہ ایک تو ہے نا، یعنی ایک یہ ہے کہ وقتی طور پہ تعاون کرنا، لیکن اس کے علاوہ ہر گھر کی اپنی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں، تو ان ضروریات کی تکفل کے لیے بہترین راستہ جو ہے، آپ جیسے تاجر بھائی جو ہے وہ 2-2 3-3 4-4 شادیاں کریں، ان کے لیے مستقل کفالت کا بندوبست کریں، مستقل یعنی دیکھو نا جی، اب اللہ پاک نے آپ کو وسعت دی ہے، برکت دی ہے، تو ایک ہی خاتون جو ہے نا وہ آپ کی ساری اللہ کی دی نعمتوں پر وہ قابض کیوں رہے؟ تو اللہ پاک نے آپ کو 2-3
کا مزید سہارا بننے کی اللہ پاک نے آپ کو اجازت دی ہے اور بخوشی اجازت دی. اللہ پاک نے کوئی پابندی نہیں لگائی. اللہ پاک نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ کی پہلی بیوی میں فلاں مسئلہ ہو, فلاں اسے تکلیف ہو, فلاں اسے جی کوئی عذر ہو تو پھر آپ دوسری تیسری چوتھی شادی کی طرف سے. کوئی کہیں بھی کوئی قید نہیں. پورا قرآن کے 30 کے 30 پارے الف لام میم سے قول تلک الرسل لن تنالوا المحصنات لا يحب الله واذا سمعوا ولو اننا قال الملأ واعلموا يعتذرون وما من دابة وما بلغوا ربما سبحان الذي قال لم اقترب للناس قد فلح المؤمنون وقال الذين امنوا خلقوا ظلما ومن يقنط وما لي فمن اظلم اليه رد حاميم قال فما قد سمع الله تبارك الذي عما يتساءلون. حدیث کی ساری کتابیں بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, سنن نسائی, ابن ماجہ وغیرہ تمام حدیث کی کتابوں میں کہیں بھی پورے قرآن میں حدیث کی ساری ذخیرے میں ایک بھی شرط نہیں ہے اگر پہلی بیوی میں فلاں مسئلہ ہو تو پھر آپ کو دوسری کی اجازت ہے, اولاد نہ ہو رہی ہو پھر دوسری کی اجازت, کوئی اجازت, کوئی اس کی پابندی نہیں. پہلی بیوی میں ہزاروں خوبیاں. میرے پاس ایک بندہ ہے آپ کی طرح تاجر, وہ اپنی پہلی بیوی کی کچھ خامیاں بتانے لگا دوسری شادی کے لیے, دوسری شادی کے جواز کے لیے پہلی بیوی کی کچھ خامیاں بتانے لگا. میں نے کہا بھائی کوئی ضرورت نہیں ان خامیوں کو بتانے کی. آپ کی پہلی بیوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح ہزاروں خوبیاں ہوں تو بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد جی کتنی 6-7 شادیاں کی, نکاح کیے, تو آپ کو بھی اللہ پاک نے مزید 2-3-4 شادیاں کرنے کی بخوشی اجازت دی. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ کے الفاظ ہیں قرآن میں سورہ مومنین کے شروع میں کہ جو زیادہ شادیاں اور باندیاں ان کے پاس جانے میں اللہ کی طرف سے, دنیا والوں کی طرف سے کوئی ملامت نہیں. اگر کوئی ملامت کرتے بے وقوف ہے اور جاہل ہے اور قرآن و حدیث سے ناواقف ہے, اللہ رسول کی چاہت کو جانتا نہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زیادہ شادیاں کیں, تمام صحابہ نے زیادہ شادیاں کیں, خلفائے راشدین نے زیادہ شادیاں کیں. اور کچھ صحابہ تو ہوتے جن کو دیکھ کر ہم ہندوؤں کی نسل, ہندوانہ جراثیم جو ہم میں پائے جاتے ہیں, شادیاں ایک اور دوستیاں پتہ نہیں کتنی. آپ کے تاجر دوست کہاں کہاں جاتے ہیں. بالکل بے شک, اور آپ کو پتہ ہے مجھے جی بڑے حالات خراب ہیں. اور آپ کا چونکہ بزنس ایسا ہے کہ اس میں خواتین کا بہت زیادہ جی آنا بھی اور آپ کے لیے گناہ کرنا, روزانہ نئی خاتون کے پاس جانا کوئی مشکل نہیں, کوئی مشکل نہیں. بالکل. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جی جن کو میں جانتا ہوں جن کا کام یہی ہے. تو اب لیکن وہ ایک وہ خط سنا آپ کے ویڈیو میں گمنام بہن کا, تو مجھے بہت ہی اندر سے کڑن سی ہو گئی کہ یار یہ کام آپ نے پہلے کرنے چاہیے تھا. ہاں دیر ہو گئی. تو یہ اکثر بہت ساری اس طرح بہنیں ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور مرد جو ہیں وہ ایک پہ اتفاق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے ہمارے ایک دوست ہیں کپڑے کے تاجر وہ آپ کی طرح اسلام آباد میں, میرے پاس آئے, کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک لڑکی میری دکان پہ آئی اور اس نے خود دعوت دی. بالکل جی. تو میں نے کہا میری داڑھی نظر نہیں آ رہی تجھے, سر پہ پگڑی اور میری تبلیغی شکل و صورت تجھے نظر نہیں آ رہی. اور اس کو ڈانٹا میں نے. پھر ساتھ ہی میں نے اسے کہا اگر میں تیرے سے نکاح کر لوں تو, اس نے کہا مجھے اور کیا چاہیے, میں تو مجبور ہوں اس راستوں پہ چل رہی ہوں. تو اللہ کی قسم بہت سارے مرد جو شیخ رشید کے نقش قدم پہ چلنا وہ اپنے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. اور بھائی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے النکاح من سنتی, اور میرے نکاح میری سنت ہے. اور فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے زیادہ شادیاں کرنا, ایک شادی بھی نہ کرنا, یہ تو بے وقوفوں اور جاہلوں اور جانوروں اور کافروں کی سنت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح کرنا, سارے نبیوں کی سنت ہے نکاح کرنا, خوشبو استعمال کرنا اور جو ہے مسواک کرنا, یہ سارے نبیوں کی سنتیں ہیں. اس میں نکاح بھی جو ہے سارے نبیوں کی سنت ہے. بلکہ اسلام سے پہلے تو 20 شادیاں ہوتی تھی. اسلام نے کہا نہیں 20 اور 10 نہیں, بس 4 تک کر سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل اجازت ملی کہ آپ 4 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام صحابہ نے زیادہ شادیاں کی, حضرات خلفائے راشدین نے 4 8 شادیاں کی. تو آپ نیت کریں بھی 4 شادیوں, انشاءاللہ 4 شادیوں کی نیت کریں تو مرد بنے اور بہادر بنے. جی اللہ بہادر ہیں, اللہ پاک نے استطاعت بہادر ہیں انشاءاللہ جی, ہمت کریں گے. جی اس میں شیطان آپ کو روکے گا. شیطان خود نہیں آ کے گا میں شیطان ہوں, میں آپ کو دوسری شادیوں سے روک رہا ہوں. شیطان خود نہیں آ کر گئے گا, آپ کے دوستوں کے اندر گھس کے آئے گا اور آپ کے عزیز و اقارب کے اندر گھس کے آئے گا. وہ آپ کو روکیں گے اور وہ دوسرے راستوں کی دعوت دیں گے. بعض بیویاں بے وقوف اور جاہل اپنے مردوں سے کہتی ہیں تم یہ دوسرے راستے ہیں ادھر چلے جایا کرو, وہ خود ان کو مہیا کرتی ہیں یہ ان راستوں پہ چلو اور شادی نہ کرو, سوکن نہ لاؤ. اور سب کے سب یعنی
اللہ یعنی رازق اللہ کو نہیں شوہر کو سمجھتے کہ وہ اگر یہ مستقل رزق کا سلسلہ جو میرا بنا ہوا ہے یہ منقطع ہو گیا تو پھر جو ہے میں بھوکی مر جاؤں گی، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ بھائی رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے وہی آپ کو پالتا ہے، وہ ہمارے، اور میں کروڑ دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، آپ 2 نہیں 3 4 شادیاں کریں تو بھی کروڑ دفعہ اللہ کی قسم آپ کی جو پہلی بیوی اور ان سے ہونے والے بچوں کو اللہ پاک نے جو مقدر میں ایک ایک دانہ قطرہ لکھا، اللہ کی قسم وہ کھا پی کے مریں گے، اس سے پہلے مر نہیں سکتے۔ اور ہر قسم کی نعمت جو اللہ پاک نے ان کے مقدر میں لکھی ہے ان کو مل کے رہے گی، صرف کھانا پینا نہیں، کھانے پینے کے علاوہ جو خواتین کی ضروریات ہوتی ہیں، جو بچوں کی ضروریات ہوتی ہیں، اللہ کی قسم ان کو ملیں گی ہیں۔ الا وان نفسا لن تموت، کوئی انسان ہرگز نہیں مر سکتا حتی تستکمل رزقہا، یہاں تک کہ اپنے مقدر متعین طے شدہ روزی کا ایک ایک دانہ قطرہ کھا پی نہ لے، نہیں مر سکتا۔ فاتقوا اللہ، لہذا اللہ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، روزی تلاش کرنے میں پاکیزہ طریقے اختیار کرو، وتوکلوا علیہ، اللہ پہ توکل اعتماد بھروسہ کرو، ان اللہ یحب المتوکلین۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ بعض خواتین نے بے وقوفی اور جہالت کرتے ہوئے اپنے شوہروں کو غلط راستہ دکھایا اور وہ غلط راستوں پہ چلے، ان کو بھی ایڈز ہوا اور اس سے اس بیوی کو بھی ایڈز ہوا اور اس کے چھوٹے بچوں تک کو ایڈز ہو گئے، دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت میں تو تباہی ہے ہی، خسر الدنیا والآخرہ۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور آپ زیادہ شادیاں کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو کتنی برکتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ آپ بظاہر تو بڑے سخی بن کے دکھا رہے ہیں کہ میں ان کو پالوں، نہیں بھائی، ان کی برکت سے اللہ پاک آپ کو پتہ نہیں کتنی برکتیں دیں گے، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جو آتی ہیں وہ اپنا نصیب لے کے آئیں گی۔ اور ان سے ہونے والے بچے، ہمارے کوئٹے کے ایک دوست ہیں، ان کی ماشاءاللہ 3 بیویاں ہیں اور 57 بچے ہیں تقریباً، 55 تھے وہ کہہ رہے 2-3 مزید راستے میں جو آ چکے ہوں گے انشاءاللہ بھی، تو 57 بچے ہیں، 3 بیویاں 57 بچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی قسم کتنی خوشی ہوگی اس شخص کو دیکھ کر، اور نمازی آدمی ہیں، بچوں کو سب مل کے سارا وہ لشکر بیٹھ کے ساتھ مل کے ذکر کرتے ہیں۔ دیکھو آپ نے جو 4 کارخانے، 4 فیکٹریاں، 4 گاڑیاں بنا رکھی ہیں نا، یہ مرتے یہیں رہ جائیں گے، یہ قبر میں ساتھ نہیں جائیں گی۔ وہ جو 57 بچے والا ہے، وہ 57 بچے بعد میں قرآن پڑھ رہے، اللہ کا ذکر کر رہے، نمازیں پڑھ رہے، وہ سب کے سب اس کے لیے حدیث پاک کی روح سے صدقہ جاریہ بنے ہوئے۔ ہاں فرمایا 3 چیزیں مرنے کے بعد کام آنے والی، علم ينتفع به، صدقۃ جاریۃ، ولد صالح یدعو له۔ صدقہ جاریہ کے سارے کام، مسجدیں بنوانا، مدرسے بنوانا، خیر کے کام چلانا، وہ جب تک قیامت تک چلتے رہیں گے ان کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اور دوسرا کروایا علم ينتفع، آپ نے خیر کی بات پھیلائی، آپ کی دکان پہ لوگ آتے ہیں، آپ کہیں مال خریدنے جاتے ہیں، ڈیلنگ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے کاروباری ڈیلنگ کے ساتھ، رشتہ داری کی باتوں کے ساتھ ساتھ پہلی یا آخری بات جو ہے وہ دین کی بات، دعوت کی بات کریں، اور آپ کی بات تاجر لوگوں کی بات، صحابہ کرام تاجر تھے، بڑے بڑے تاجر تھے، لیکن ساتھ داعی تھے سب کے سب، تو دعوت کی بات، علم ينتفع به، آپ نے بیسیوں کو دین کی دعوت دی، بیسیوں سینکڑوں تک، سینکڑوں سے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں تک قیامت تک سلسلے چلیں گے، چراغ سے چراغ جلیں گے، جو نیکیاں، نمازیں، روزے، حجیں، زکاتیں قیامت تک وجود میں آتی رہیں گی، ان کے سب کا ثواب آپ کو قبر میں پڑے قیامت تک مفت میں ملتا رہے گا۔ آپ کی یہ ساری کروڑوں روپے کی پراپرٹیاں اور یہ ساری تجارتیں یہ مرتے بیکار ہو جائے تو بھی مزے پائی کے حساب دینا پڑے گا۔ نمبر 3 کیا ہوگا؟ ولد صالح یدعو له، نیک اولاد، آپ کی 3-4 بیویوں سے انشاءاللہ ہیں جی اللہ کرے 100 بچے ہو جائیں، اور وہ سب کے سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے، بلندی درجات کا ذریعہ بنے۔ ہمارے ایک آپ کے ادھر آپ کے مانسیرہ سائڈ کے ایک دوست ملے جماعت میں، کہتے ہیں میرے والد صاحب کی 7ویں شادی سے میں اولاد ہوں، اور وہ جماعت میں پوری دنیا میں تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ والد صاحب کو قبر میں گئے وہ پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا، اب وہ بڑا ذمہ دار تھا، بڑا آدمی تھا، وہ بڑا آدمی جیسے بڑے آدمی، بڑے سیاسی لیڈر، وہ کہاں گند میں منہ مارتے ہیں، وہ گند میں منہ مارتا ہوا جاتا تو وہ کہاں یعنی جہنم میں جل رہا ہوتا۔ اب وہ اس نے بچوں کو نیک بنایا، نیکی کے راستے پہ چلا کے گیا، کسی وجہ سے طلاق ہوئی، وفات ہوئی، جو بھی ہوا تو 7ویں شادی تک پہنچا۔ اس کی 7ویں شادی سے جو اولاد ہے وہ عظیم مبلغ اسلام بن کر دنیا کے کونے کونے میں تبلیغ کر رہا، اور وہ اپنے باپ کو قبر میں راحت پہنچا رہا، صدقہ جاریہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ ہمارے سارے تاجر بھائیوں کو شیخ رشید کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نے جو دھمکی دی ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو ہماری سنت سے اعراض کرے گا، اس میں سستی کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو حضور کی اور خلفائے راشدین کی اور تمام صحابہ کی سنت زیادہ شادیاں کرنا ہے، تو زیادہ شادیوں سے اعراض کرنا اپنے مخنچو پن کی وجہ سے اور اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنی بے وقوفی کی وجہ سے، یہ سب کے سب غلط ہے۔
حضور کی سنت کو کھل کر ڈٹ کر اس کو چلائیں اور ہند و پاک میں اس کا ماحول بنا دیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ اللہ